ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ میکس الیکشنز ان انڈیا ڈیموکریٹک۔ ہندوستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ جمہوری کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جمہوری الیکشن انہیں کہیں گے، ڈیموکریٹک الیکشن کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے ابھی تک، یا بہت کچھ سنا ہے اپنے ٹیلی ویژنس میں، نیوز پیپرز میں، جو نیوز آتی ہے اس میں دیکھا ہے کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں مال پریکٹسز ہوتی ہیں، بہت ساری ایلیگیشنز لگتی ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہوتے ہیں ان میں بہت سارا گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ گڑبڑ کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ مال پریکٹسز کیسے ہوتی ہیں، وہ فیئرنیس الیکشنز کی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ شک کیسے پیدا ہوتا ہے، کون کون سے معاملے ایسے ہو سکتا ہے، کن طریقوں سے جو ہے الیکشنز میں فراڈ کی جا سکتی ہے یا ممکن ہے کہ ہو، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ پہلی بات جو ہے کہ غلط ناموں کو ووٹر، جو ہم نے ووٹر لسٹ کا اس سے پہلے والے ویڈیو لیکچر میں پڑھا ہے کہ ووٹر لسٹ تیار کیا جاتا ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے اب ووٹر لسٹ جو ہے اس میں غلط نام شامل کیے جا سکتے ہیں، فالس نیمز کین بی انکلوڈیڈ، اور جو جینوئن نام ہوتے ہیں، جو اصل نام ہوتے ہیں ووٹر لسٹ میں، ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک غلطی ہو سکتی ہے، ایک طریقے سے فراڈ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، جو گورنمنٹ فیسلٹیز ہوتی ہے ان کا مس یوز ہو سکتا ہے، یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں جو الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں استعمال ہوتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، ان کا مس یوز ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے بھی الیکشن میں جو ہے گڑبڑ کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، ایکسیسو یوز آف منی بائی رولنگ پارٹی اور بائی ریچ کینڈیڈیٹس اینڈ بگ پارٹیز، جو پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے امیر آدمیوں، امیر لوگوں کی طرف سے یا امیر کینڈیڈیٹوں کی طرف سے، یا جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پیسے کا استعمال کر کے ووٹرز کو اپنی طرف لا سکتے ہیں، یعنی کہ کرپشن کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اور طریقہ بھی ہے، انٹیمیڈیشن آف ووٹرز اینڈ ریجنگ آن دا پولنگ ڈے، تو پولنگ ڈے میں جو ہے ریجنگ کی جا سکتی ہے۔ مینی آف دیز رپورٹس آر کریکٹ، ان میں سے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو نیوز آتی ہے وہ ایسے صحیح ہے، لیکن یہ سارا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ریجنگ ہو گئی، فراڈ ہو گیا، پیسے کا استعمال ہو گیا، پریشرائز کیا گیا ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے کسی حق میں، تو اس سے جو ہے جو سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں کنٹری کے، جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، جو کنسرنڈ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں کنسرن ہوتا ہے ملک کی ڈیموکریسی کے حوالے سے، یا جو چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی پھلے پھولے، ان کا دل جو ہے مایوس ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا ایک الیکشن جو ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے، کیا وہ الیکشن جیت سکتی ہے اور پاور حاصل کر سکتی ہے اپنے پاپولر سپورٹ کی بنیاد پہ، الیکٹورل، یا لیکن اس کے ساتھ چلو الیکٹورل مال پریکٹسز کا استعمال کرے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے ڈیموکریسی پہ، یعنی کہ الیکشنز پہ اگر ہم کہیں گے نا ڈیموکریٹک الیکشنز ہے، اس میں یہ بڑا سوال ہے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو کیا ہم پھر کہیں گے الیکشنز ڈیموکریٹک ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ہندوستان میں الیکشنز کو ڈیموکریٹکلی کنڈکٹ کروانے کے لیے، الیکشنز کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں آج تک، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن وہ کمیشن ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے پورے ملک میں، چاہے وہ نچلی سطح پہ الیکشنز کیے جائے، اسٹیٹ لیول کے الیکشنز کیے جاتے ہیں، یا جو پوری نیشنل لیول کے الیکشنز کیے جاتے ہیں۔ الیکشنز فیئرلی کیسے کنڈکٹ کیا جائے، کون الیکشن کنڈکٹ کرے، کیا یہ جو ایجنسی ہوگی جو الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے، کیا یہ انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہوگی، کیا اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، کیا اس ایجنسی کے پاس یا اس کمیشن کے پاس اتنے پاورز ہے کہ یہ الیکشنز کو کنڈکٹ کر سکے فری اور فیئر طریقے سے۔ سو دیز آر دا امپورٹنٹ کوشچنز دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ، اور ان تمام سوالوں کا جواب ہم
پازیٹو طریقے سے دے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے ہندوستان کی. تو اس ملک میں جو الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ ایک آزادانہ یعنی انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت طاقتور کمیشن، پاورفل کمیشن کے ذریعے سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس اتنی ہی آزادی ہے، ویسی ہی آزادی ہے جیسی یہاں پہ جوڈیشری کے پاس آزادی ہے. جوڈیشری جیسا آزاد ہے، پاورفل ہے، اسی طریقے سے جو ہے الیکشن کمیشن بھی پاورفل ہے. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے، یعنی کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹس دا چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، جب چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے دوارا یا پریزیڈنٹ کے ذریعے سے، ایک بار جب وہ اپوائنٹ ہو گیا اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کسی کے سامنے آنسریبل نہیں ہے، اس سے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا پڑتا ہے. وہ پاور اتنے اس کے پاس پاورز ہوتے ہیں. ہی از ناٹ ایون آنسریبل ٹو دا پریزیڈنٹ اور دا گورنمنٹ، نہ اسے پریزیڈنٹ کے سامنے جو ہے آنسریبل ہوتا ہے وہ، نہ گورنمنٹ کے سامنے. حالانکہ اگر جو رولنگ پارٹی ہے یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے یا ان کے اقدامات کو پسند نہیں کرتے، ان سے متفق نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی انہیں ان کے فیصلے جو ہیں ماننے پڑتے ہیں، انہیں ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے. وہ اس چیف الیکشن کمشنر کو ریموو نہیں کر سکتے. اگر ہم پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو پوری دنیا میں چند ایک الیکشن کمیشنز ہیں جو جن ممالک میں ہیں، وہ ان کے پاس جتنے پاورز ہیں ان میں سے جو ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہے یا جو الیکشن کمشنرز ہیں ان کے پاس بہت ساری پاورز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اب الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے، یہ کون سا کام کرتا ہے، یہ الیکشنز کو کیسے فیئرلی کنڈکٹ کرواتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے یہ ڈیسیجنز لیتا ہے ہر ایک معاملے پہ جو کنڈکٹ اور کنٹرول آف الیکشنز کے حوالے سے جڑا ہوتا ہے، چاہے وہ اناؤنسمنٹ آف الیکشنز ہو یا ڈکلیریشن آف ریزلٹس ہو. یعنی کہ الیکشنز کیے جائے اس کے لیے اناؤنسمنٹ، اس کے لیے نوٹیفکیشن وغیرہ، یا پھر وہ سارا پروسیس الیکشن کنڈکٹ کرنے کا، اس کے بعد ریزلٹس ڈکلیئر کرنے کا، یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن کرتا ہے. اور جب الیکشن کنڈکٹ کرنے کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ امپلیمنٹ کرتا ہے. اور ایسا کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا پارٹی جو اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی. جب کوڈ آف کنڈکٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ہندوستان میں، تو کوئی بھی پارٹی یا کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے یا لڑنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں کر سکتی. اور الیکشن پیریڈ کے درمیان جس ٹائم پہ الیکشن کیا جاتا ہے کنڈکٹ، جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ کچھ ایک گائیڈ لائنز کا فالو کرے. یہ گائیڈ لائنز پہلے سے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنی پڑتی ہے جو اس وقت کی سرکار پاور میں ہوتی ہے. to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections. کیونکہ گورنمنٹ جو پاور میں ہوتی ہے اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے، موقع ہوتی ہے، وہ اپنی پاورز کا، اپنے سورسز کا استعمال کر سکتی ہے اپنے وننگ چانسز زیادہ بڑھانے میں. اس چیز سے بچانے کے لیے، اس کرپشن کو اوائڈ کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ کچھ گائیڈ لائنز ایشو کر دیتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. یا کبھی کبھار جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ چند ایک گورنمنٹ آفیشل جو ہوتے ہیں، یہاں بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ٹرانسفر بھی کرتا ہے، ان کو ٹرانسفر کرنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیتا ہے. اور جب یہ الیکشن ڈیوٹی پہ گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں اور یہ جب الیکشن کمیشن کے کنٹرول کے تحت جو ہے کام کرتے ہیں، یہ اس وقت گورنمنٹ کے کنٹرول میں کام نہیں کرتے. اس وقت ان پہ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے. اور پچھلے 25 سالوں میں دیکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے ذریعے سے اس کمیشن کے پاورز میں جو ہے، ان کے اختیارات میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے اپنے پاورز کو. اور یہ سمجھنا آسان ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وقت وقت پہ گورنمنٹ کو ان کے لیپسز کے بارے میں مطلع کرتا رہتا ہے، انفارم کرتا رہتا ہے اور اپنی اوپینینز دیتا ہے کہ ہم پولنگ کو کیسے فیئرلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھار جب الیکشن کمیشن جو آفیشلز کو اپوائنٹ کرتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے کسی خاص ایریا میں، کسی کانسٹیچوئنسی میں، اگر وہ امپلائیز یا جو آفیشلز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اگر وہ رپورٹ کرے الیکشن کمیشن کو کہ یہاں پہ جو ہے الیکشنز فیئر نہیں ہوئے، تو ان کے کہنے پہ ہی وہاں پہ الیکشنز جو ہے دوبارہ کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ ری پول ہوتا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو الیکشن کمیشن ہے، یہ ایک پاورفل ایجنسی ہے، ایک پاورفل کمیشن ہے ہندوستان میں. بہت یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک اختیار طریقہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان میں الیکشنز کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے. دوسری بات جو ہے پاپولر پارٹیسپیشن کی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ہندوستان کے حوالے سے. تبھی بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الیکشن میں جب وہ خوش ہوں گے الیکشن سے، جب انہیں لگے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئرلی اور فریلی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو انتھوزیازم کے ساتھ جب لوگ پارٹیسپیٹ کرے الیکشن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہے. تو ہندوستان میں دیکھا گیا ہے کہ پچھلی چند ایک دہائیوں سے لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے الیکشنز میں وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز یا نارتھ امریکہ کی بات کریں، وہاں پہ جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. انڈیا میں یا تو یہ اسٹیبل رہا ہے یا پھر اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہندوستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں اور جو ان پریویلیجڈ ہے وہ ووٹنگ میں یعنی پارٹیسپیشن زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریچ اینڈ پریویلیج سیکشنز. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز جو ہیں ان کے برعکس، یہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کریں یا پور پیپل یا افریقن امریکنز جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں کرتے اتنا جتنا وہاں کے ریچ اور وائٹ پیپل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے یا جو ووٹرز کا انٹرسٹ ہے الیکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں وہ پچھلے چند ایک سالوں میں انکریز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے ہندوستان میں. اگر ہم بات کریں 2004 کے الیکشنز کی تو more than 1/3 voters took part in the campaign related activities اور more than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے. اب مسئلہ ہے جب الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور یہ جو کامن لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں، جو عام آدمی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں الیکشنز کو. دے فیل دیٹ رف الیکشنز، جو سوچتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. اور لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے مفاد میں جو پالیسیز ہیں الیکشنز کے ذریعے سے ہم پریشر ڈال سکتے ہیں لیڈرز پہ، پولیٹیکل پارٹیز پہ کہ وہ ہمارے حق میں جو ہے چیزیں ہیں جو ہے وہ انجام دیں. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اب مسئلہ ہے جب الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ریزلٹس آتے ہیں، ایکسپٹینس آف الیکشن آؤٹ کم. اب جب ریزلٹس ڈکلیئر کیے جاتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کرنا، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر، ایک کینڈیڈیٹ کب الیکشن ریزلٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ جب وہ ایزیلی سیٹسفیکشن کے ساتھ ریزلٹ ایکسپٹ کرتا ہے. وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فریئر ہے. تو یہ ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیموکریٹک الیکشنز کا کہ جو آؤٹ کم ہوتا ہے اگر یہ فری اور فیئر نہ ہوں تو ان کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے یا کینڈیڈیٹ کے لیے. یوزولی دیکھا گیا ہے کہ جو لوزنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں آؤٹ کم، ریزلٹ آؤٹ کم کا، اگر انہیں لگے کہ یہاں پہ ریچنگ ہو گئی ہے. لیکن جو الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں ان کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں فیصلہ کرتا ہے. جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہے وہ روٹینلی لوز کرتی ہے الیکشنز کو. جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اکثر الیکشنز ہار جاتی ہے نیکسٹ الیکشن میں، چاہے وہ نیشنل لیول کی بات ہو یا اسٹیٹ لیول کی بات ہو. حقیقت میں دیکھیں تو
تین میں سے جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے 25 سالوں میں، ان میں رولنگ پارٹی جو ہے انہوں نے انتخابات یا الیکشنز جو ہے ہارے ہیں. اگر یو ایس میں دیکھیں، جو انکمبنٹ ہوتا ہے، جو پریزنٹ رولر ہوتا ہے یا اسٹنگ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ ریئرلی ہارتے ہیں دوسرے الیکشن میں. لیکن انڈیا میں دیکھا گیا ہے جو مور دین ہاف آف دا اسٹنگ ایم پیز ہوں یا ایم ایل ایز ہوں، وہ نیکسٹ الیکشن جو ہے اپنا وہ ہار جاتے ہیں. تو اٹ مینس اٹس فری اینڈ فیئر کنڈکٹ آف الیکشنز. کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے بہت سارا پیسہ استعمال کیا ہے الیکشن کیمپیننگ کے درمیان ووٹس خریدنے کے لیے، یا کسی کوئی اور کرمنل کنیکشن ہے ان کا، کسی قسم کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کا زیادہ، تو ان کے بارے میں بھی دیکھا گیا ہے. جو ابھی تک ایکسپیرینس ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. چند ایک مسئلے کو چھوڑ کے، چند ایک معاملات کو چھوڑ کے اکثر دیکھا گیا ہے ہندوستان میں یوزولی جو لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے ڈیفیٹڈ پارٹی جو ہوتی ہے الیکشن کی. تو یہ چند ایک باتیں تھی اس حوالے سے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں وہ ڈیموکریٹک ہے کہ نہیں ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے بعد، ان باتوں کو پڑھنے کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک جو ہے جو پبلک ہے، جو پاپولیشن آف انڈیا ہے، وہ مطمئن ہے اس بات سے کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہے وہ بہت حد تک جو ہے ڈیموکریٹک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں ان کے چیلنجز کیا ہے، چیلنج ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز. ہوپ کہ آج کی یہ جو لیسن ہم نے، یہ جو ویڈیو بنایا ہے، اس میں جو ہم نے باتیں کی ہیں آپ اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.